الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ترجمہ: وہ کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کو یاد کرو. کیسی ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے؟ جس دن آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. سو جس شخص کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے وہ تو منمانی یعنی آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے پلے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی گہرا گڑھا ہوگا. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے. بات چل رہی ہے سورۃ القاریہ سے متعلق، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں اور قیامت کے یاد کرنے کے متعلق اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کا کچھ نقشہ کھینچا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو حشر کے میدان میں لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، اور قیامت جب آئے گی تو یہ دنیا کی چیزوں کی حالتیں کیسی ہوں گی. تو اس میں سے کل آپ حضرات کے سامنے سورہ حاقہ کی چند آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا حال بیان کیا ہے اس کو بیان کیا گیا. اسی طرح اللہ تعالی سورۃ النبا 30ویں پارے کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں: ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن جو آئے گا اپنے متعینہ وقت پر آئے گا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت اکٹھے ہو کر فوج کی شکل میں، گروپوں کی شکل میں، ٹیموں کی شکل میں آئیں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اللہ تبارک و تعالی آسمان کو کھول دیں گے اور آسمان میں بہت سارے دروازے اور کھڑکیاں بنی ہوں گی. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور یہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر سفید بالو بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے. للطاغین مآبا، اور یہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے.
لابثین فیہا احقابا، اس میں جہنم میں جو جائے گا آدمی صدیوں تک اسی میں پڑا رہے گا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، دوزخ میں ٹھنڈی کوئی پینے کی چیز میسر نہ ہوگی، نہ چکھنے کے لیے ملے گی سوائے گرم پانی اور کھولتے ہوئے پیپ کے. جزاء وفاقا، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورے کا پورا بدلہ عنایت فرمائے. ان آیتوں کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت اپنے متعینہ وقت پر آئے گی. کب آئے گی، کون سے دن آئے گی، کون سی تاریخ اور مہینے اور سال میں آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جب سور پھونکا جائے گا تو کل ہم نے آیتوں میں پڑھا آسمان پھٹ جائے گا، اور یہاں پر فرمایا گیا آسمان کھل جائے گا. تو آسمان کے اندر بہت سارے دروازے بنے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد ساری انسانیت فوج کی شکل میں میدان حشر میں جمع ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے حشر کے میدان میں انسان ایک جگہ مل کر کھڑے ہو جائیں گے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، گندے لوگوں کو اللہ پاک لوگوں سے الگ کر دیں گے. ایمان والوں میں کچھ غیر ایمان والے کھڑے ہوں گے، انہیں الگ کر دیا جائے گا. نیکوں کے ساتھ کچھ برے لوگ بھی ٹہر جائیں گے، انہیں بھی الگ کر دیا جائے گا. حشر کا میدان یہ وہ جگہ ہوگی جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کوئی ملاوٹ باقی نہیں رہے گی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے جیسے اعمال ہوں گے وہ آدمی اس اعمال کے گروپ کے شکل میں جا کر کھڑا ہو جائے گا. مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جھنڈا ہوگا لواء الصادقین، سچ بولنے والوں کا جھنڈا. وہاں پر سارے سچے لوگ کھڑے ہوں گے، کسی جھوٹے کو ٹہرنے کی جگہ نہیں رہے گی. لواء المتقین، تقوی پرہیزگار لوگوں کی ایک جماعت ہوگی. اس جماعت میں اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو غرض یہ ہے کہ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ایسی ٹولیاں جماعت کی شکل میں ساری انسانیت ٹہری ہوئی ہوگی، اور یہ ساری کی ساری دنیا نیست نابود ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کر رہے. اور یہاں پر سورہ قاریہ کے اندر ایک آیت گزری وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھنکی ہوئی روئی رنگین اون کی شکل میں نظر آئے گی. جب قیامت برپا ہوگی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے اور آپس میں ٹکرا کر سفید بالو بن جائیں گے. اور سورہ قاریہ میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ رنگین اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. رنگین کیوں فرمایا؟ محققین اور مفسرین نے لکھا ہے دنیا میں 3 رنگ کے پہاڑ ملتے ہیں. ایک تو ہمارے علاقے کے جو پہاڑ ہیں یہ پہاڑ تقریباً ہرے رنگ کے ہوا کرتے ہیں، اس میں درخت بھی ہوتے ہیں، پودے بھی ہوتے ہیں، گھاس بھی ہوا کرتی ہے.
اس کے علاوہ وہ علاقے جہاں پر زیادہ گرمی ہوتی ہے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں حج اور عمرے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ 500 کلومیٹر کا سفر کریں گے تو درمیان میں ڈھیر سارے پہاڑ آپ کو ملیں گے، پورا ریگستان کا علاقہ ہوگا، ڈیزرٹ کا ایریا، دور دور علاقے تک ایک درخت نظر نہیں آئے گا، لیکن پہاڑ سارے کے سارے کالے نظر آئیں گے۔ دھوپ پڑ کر دھوپ کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے سارے عرب کے پہاڑوں کا جو رنگ ہے یہ کالے رنگ کا ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں کچھ پہاڑ سفید رنگ کے ہوتے ہیں جہاں سردی کا علاقہ زیادہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ میں ہمالیہ کے پروت کو دیکھتے ہوں گے جس پر ہلکی سی برف کی باریاں بھی رہتی ہیں، تو وہ برفیلے علاقے جہاں پر سنو وغیرہ گرتا ہے اس علاقے کے جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ اکثر سفید ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ تینوں طرح کے پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دھنکی ہوئی روئی کی طرح، آج کل تو جو بیڈ آ گئے پتہ نہیں کیسے کیسے میٹرس آ گئے، ورنہ پہلے کے دور میں اکثر جو نہلیاں کہتے ہیں بیڈ جو ہوتا تھا یہ روئی کا ہوا کرتا تھا، آج بھی ہیں کچھ علاقے میں، لیکن جب وہ روئی کا بیڈ سخت ہو جاتا ہے استعمال کرتے کرتے تو روئی دھنکنے والے آتے ہیں، آج بھی سائیکل میں اکا دکا آدمی کبھی کبھی نظر آتا ہے، تو ان سے روئی دھنکائی جاتی ہے، ان کے پاس آلات ہوتے ہیں، پورے بیڈ کو کھول کر اس روئی کو صاف کرتے ہیں تو کچھ روئیاں ہوا میں اڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ یہ روئی کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا ہے، ہلکے رہتے ہیں، اس لیے معمولی سی ہوا میں بھی اڑ جاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا وہ ایسا طاقتور دن ہوگا کہ اس کے سامنے یہ اونچے اونچے پربت اور پہاڑ بھی ہلکی روئی کی طرح ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے لگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ لوگ جن کے اعمال کے پلے بھاری ہوں، جن کے نیک اعمال ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو منمانی زندگی گزارے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ جن کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں دونوں کیٹیگریوں کا تذکرہ فرمایا۔ آج آپ نے تراویح کے اندر سورہ حاقہ کی تلاوت سنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دیں گے، سیدھے ہاتھ کے اندر دیں گے، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اپنے نیک اعمال کو لے کر دوڑیں گے خوشی کے بارے، دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا اعمال دیے۔ یاد کربلا مثال دیتے ہیں جیسا بچہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا رزلٹ جب ہاتھ میں مل جاتا ہے، مارکس کارڈ جب ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ بچہ خوشی کے بارے دوڑ کر آتا ہے، جس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، جس کی کامیابیاں اچھی نظر آتی ہے، جس کے نمبرات ڈسٹنکشن کے نظر آتے ہیں، وہی پوزیشن پر آ جاتا ہے، رینکنگ مارکس لے لیتا ہے، تو وہ بچہ خوشی کے مارے اپنی جگہ پر ٹہلتا نہیں ہے، دوڑ کر آتا ہے، ماں باپ کو اپنے نمبرات دکھاتا ہے، چاچا تابو کو اپنے نمبرات دکھاتا ہے، ماما رشتہ دار پڑوسیاں ملنے جلنے والوں کو اپنے نمبرات دکھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ انسان جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال دیں گے، فیقول، وہ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کتنے اچھے دیے گئے، اللہ نے میرے نام اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا ہے، اس لیے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جاتے ہیں وہ علامت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔
اور وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان نہیں، یقین تھا اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد میری زندگی کا، میرے اعمال کا حساب و کتاب لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حساب و کتاب لیا اور میں اپنی دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب اور کامران ہو گیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے منمانی آرام کی جنت کی زندگی کا فیصلہ فرما دیں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ جنت کے بڑے بالا خانوں کے اندر، اونچے اونچے مقامات کے اندر وہ آدمی چلا جائے گا۔ قطوفها دانیہ، اور وہ جنت کیسی ہوگی جس میں میوے لٹک رہے ہوں گے، جھول رہے ہوں گے۔ وہ آدمی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے میووں سے عیش و عشرت کرے گا۔ حضرات مفسرین نے لکھا جنت کے میوے ایسے ہوتے ہیں انسان اس کا حساب نہیں ڈال سکتا۔ ایک انگور اتنا بڑا رہتا ہے کہ 100 آدمی اگر کھا لیں تو 100 آدمی سیراب ہو جائے، لیکن وہ انگور کبھی ختم نہ ہوگا۔ انسان جیسا چاہے گا، ما تشتہی انفسکم، اس کے دل کے اندر جس چیز کے کھانے کے آرزو اور خواہش آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو جنتی کے سامنے جنت میں وہ چیزیں میسر فرما دیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا وہ چیز جب وہ کھائے گا ہر بائٹ کے اندر، ہر لقمے کے اندر اسے الگ الگ ٹیسٹ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک انگور کی ایک بائٹ میں جو ٹیسٹ تھا آخر تک وہی ٹیسٹ رہے گا، نہیں، ہر بائٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے من چاہی ذائقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے سواد میسر کریں گے۔ اور وہ جب جنت کے اندر چلا جائے گا اسے جھولتے ہوئے میوے میسر آئیں گے، پھر کہا جائے گا کلو، کھاؤ، تم جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، وشربو، پیو، تم جو چیز پینا چاہتے ہو پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ جتنی نعمتیں تمہیں جو دی جا رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو دی جا رہی ہیں، یہ تم نے دنیا کے اندر جو بہترین اعمال کیے ہیں ان اچھے اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ نعمتیں جنت کے اندر میسر فرما رہے ہیں۔ تو غرض یہ ہے جنت کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جنت الفردوس کی دعا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ جنت کی دعا کریں تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس جنت کے اعلیٰ مقاموں میں سے ایک مقام ہے، اور حدیث رمضان جو شروع میں ہم نے بیان کی تھی اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماہ سیام کا مبارک مہینہ ہے اس میں جنت کو طلب کرنا ہے، دوزخ سے پناہ مانگنا ہے، اور جنت کے اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے انسان کو بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے۔ آج کے سوالات، رمضان کے آخری جمعے میں کوئی خاص عمل یا کوئی نماز ہے؟ رمضان کے آخری جمعے میں کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ رہی بات اعمال کی، جو چاہیں آپ اعمال کریں۔ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے رمضان میں جو اعمال دیے ہیں ان اعمال کو سارے رمضان میں کرنے کا حکم ہے، صرف آخری جمعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعضی جگہ پر جمعۃ الوداع، آخری جمعہ، وداعی جمعہ کر کر خطاب بھی کیا جاتا ہے اور سلام بھی پڑھا جاتا ہے، رویا بھی جاتا ہے۔ آخری جمعہ کوئی بات نہیں ہے۔ رمضان کا چھوٹنا، یقیناً ختم ہو جانا ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ رحمت کا عشرہ یا مغفرت کا عشرہ یا دوزخ سے خلاصی کا عشرہ اب تو چل ہی رہا ہے، گنے چنے چند دن باقی رہ گئے ہیں، پتہ نہیں ہے اگلے رمضان تک ہم میں سے کس کی زندگیاں باقی رہیں گی، کس کو رمضان نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ وقت اگر جا رہا ہے تو اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کے اندر بڑا اتری کرنے کی، عبادتوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کوئی خاص عمل کسی صحیح حدیث پاک سے بیان نہیں فرمایا گیا ہے۔
سوال، ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کیسا ہے؟ ایصال ثواب، یہ دو الفاظ ہیں۔ ایصال کے معنی پہنچانا، ایصال کے معنی، ثواب کے معنی ثواب کو پہنچانا۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی کچھ بھی کرو، آپ نیت کر لیا آپ نے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نماز پڑھی آپ نے، نیت کر لی میری یہ جو نفل نماز پڑھا ہوں میں، اس کا ثواب باری تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، پہنچا دیتے۔ کچھ صدقہ خیرات کر رہے، نیت کر لی، باپ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت کے دن بھی پیدا ہوگا، ان تمام کی روحوں کو اس کا اجر اور ثواب پہنچا دو، اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں وضو کر کو، مغرب کے بعد مصلی بچھا لے کو، قبلے کی طرف منہ کر لے کو، ایک گلاس میں پانی بھر لے کو، ہاں اگر بتی جلا لے کر یاسین پڑھ کو، پتہ نہیں اور کیا کیا پڑھتی ہیں بوڑھی مائیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں۔ پھر بھی اگر قرآن وغیرہ آپ نے ختم کیا ہے تو قرآن ختم کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو اس وقت میں دعا کریں، دعا کے ساتھ آپ نیت کریں، یا دعا میں جس طرح اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ میں نے جو کچھ بھی قرآن پڑھا اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی وہ اپنے فضل سے معاف فرما، اس کا جو اجر وہ ثواب ہے فلاں 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 صاحبان کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ایصال ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، انسان دل میں ارادہ کر لے تب بھی پہنچ جاتا ہے۔ چاہیے صبرور، صبرور کیا چیز ہے؟ پہلے یہ جملہ صحیح کرو، معنی تو بتا دیں گے۔ صبرور یہ کوئی معنی لفظ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر کسی کا حقیقہ نہیں جیے، اس سے پہلے میں سمجھایا تھا، عقیقہ، عین قاف یا قاف ہا، عقیقہ، یہ لکھتے حقیقہ، بولتی بھی حقیقہ، حقیقت سے دور ہو جاتی۔ اگر کسی کا عقیقہ نہیں کریں گے تو کیا گناہ ہوگا؟ دیکھو عقیقہ کرنا یہ ماں باپ پر بچوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ شاید آپ نے رمضان سے پہلے کا جمعہ بیان نہیں سنا، اولاد کے حقوق، بچہ پیدا ہونے سے پہلے کیا حق ہیں وہ ایک جمعہ بیان کیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے کیا حق ہیں مستقل ایک جمعہ بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ سن لینا، یوٹیوب کے اندر ہوگا۔ عقیقہ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری، بچے کا حق ہے۔ اگر طاقت نہیں، پہلے تو کوئی نہیں کرتا تھا، لوگوں میں اتنی معلومات نہیں تھی، الحمدللہ آج کل معلومات ہو رہی ہے، کر رہے ہیں، کر رہی ایسا کرتے پوائے، کرنے پوائے تو دعوتاں کرنے کھڑی گئی آج کل، یہ حد سے زیادہ ہے۔ دین جتنا جیسا بیان کیا گیا اتنا ویسا ہی عمل کرنا، دین میں بڑھانا بھی گناہ ہے، دین کو گھٹانا بھی گناہ ہے۔ پہلے گھٹ گیا تھا، اب دین کو بڑھانا شروع کر ڈالیں۔ عقیقہ کرنے کا صحیح طریقہ جانور ذبح کرے، جس طرح قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں عقیقے کا گوشت بھی تقسیم کر دینا ہے، بس دعوت کرنا ناجائز ہے۔ تو یہ بچے کا حق ہے، ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے حق کو ادا کریں۔ اگر بچے کو حق کو ادا نہ کیا تو یہ بچے قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ جو بچوں کے حق کو ماں باپ ادا کرتے ہیں وہ بچے اپنا حق ماں باپ کا جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کریں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر آپ کی جو خدمت کرنا ہے، وہ جو ان کا جو حق ہے وہ اپنا حق بھی ادا نہیں کریں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج آپ کرو کل یہ آپ کے لیے کریں گے۔ دوسرا سوال، عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ سنت ہے اس لیے کرنا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے
اور بچوں کا حق ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ عقیقہ کرنے سے عقیقہ بچے کے جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ جو بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء والقضاء، صدقہ انسان پر آنے والی بلا اور مصیبتوں کے لیے آڑ بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کرتے ہمارے ادمیاں کیا کرتی ہیں؟ ایک جنا ہے حضرت ہمارے بچے کا نام ابو بکر صدیق کر کو رکھے جب سے اس کی طبیعت خراب ہو، ہمارے نانی بولے سو نام ہو کو آیا نہیں کرتے، نام ہو کو آیا نہیں۔ ارے ابھی کتنا پیارا نام ہونا با ابو بکر صدیق۔ میں فوراً پوچھا بچے کا عقیقہ کرے؟ نہیں حضرت وہ کرے نہیں، پہلے وہ کر سب ہو کو آتا ہے۔ کیا کرنا وہ نہیں کرتے، نامہ بدلنے کٹ جاتی ہے۔ ہمیں وہ گھر کو گئی جب سے پریشانی، بچے کی طبیعت ہی اچھی نہیں، ہم نہ وہ گھر کو آیا نہیں، وہ سا بھی گھر ہو کو بھی آتا نہیں، وہ سا بھی نام ہو کو بھی آتا نہیں، تو کرنے کے کاما ڈھنگ کا کریا کر تو تیری زندگی بھی ڈھنگ کی رکھے۔ کیا کرنا وہ نہیں کرتے، ہو کو آ رہی نہیں، ستارہ سوٹ ہوا نہیں، نام سوٹ ہوئی نہیں، جگہ سوٹ ہوئی نہیں، اس طرح کے بیکار کے بھیڑوں چماروں کے عقیدے ہیں یہ عقیدے ایمان والوں کے نہیں ہیں۔ عقیقہ کرو، انشاءاللہ اس پر آنے والی بلا مصیبت پریشانی اور بیماریاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ عقیقہ کرنا سنت عقیقہ ہے، یہ حق ہے بچے کا۔ 2.5% زکوٰۃ کے اوپر بھی اگر کوئی زکوٰۃ دے سکتا ہے کیا، یا زکوٰۃ صرف 2.5% فکس ہے؟ 2.5% دینا زکوٰۃ ہے، اس سے زائد اگر کوئی آدمی دے تو کوئی نقصان نہیں، جتنا زائد دیں گے وہ صدقے کے حساب سے آپ کو ثواب ایکسٹرا ملے گا۔ مثال کے طور پر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے تو 50,000 روپے درما، مولوی صاحب کو نہیں باہاں سننا آئی تھی والے ہم کو مولوی صاحب کو اتا درما مل رہا تو تجبد میں۔ میرا ایک شاگرد پوچھتا ہے مجھے نہیں 4 سال کووڈ سے پہلے آپ کو حضرت تم نے ایک 50-60 ہزار درما ہے؟ میں بولیا مولوی صاحب کو 50-60 ہزار جس دن درما بن جاتا ہر گھر میں مولوی صاحب ملتا ہے۔ آج ماں باپ مولوی صاحب کی نہیں بنا رہی معلوم ہے جہاں رے کیا پڑھ کو کیا دیالتی درما، سمجھ میں آ یہ بات کو؟ تو میرے حال کہاں سے کی بات کہاں کی چلے گی، تو بات چل رہی تھی تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کریا تو تجھے 50,000 روپے درما، 8 گھنٹے کے اوپر 4 گھنٹے کریا تو ایکسٹرا اوٹی میں آ جاتا ہے، اوور ٹائم، تب کتنا ملتا ہے؟ 4 گھنٹے ڈیوٹی کریا تو بھی تجھے ڈبل درما 50,000 ایکسٹرا ملتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو 2.5% یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس کے اوپر جتنے % آپ بڑھا کر دیں گے یہ آپ کا اوٹی ہے، ڈبل اجر اور ثواب ملے گا۔ تو 2.5% منیمم ہے، زکوٰۃ اتنی دینی ہی ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بڑھ کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو جائے اس لیے اگر دیتا ہے تو دے سکتے ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ 2.5% فکس ہے، ہاں یہ 2.5% فکس ہے، اس سے زائد اگر آپ دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حساب ڈالنے کے اندر کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے، یا پچھلے دنوں میں معلوم نہیں تھا کوسا کہ ہمیں چھوڑ کو باقی کا زکوٰۃ ڈالتے تھے، سننے کا ڈالتے، چاندی کا ڈالتے، کیش کا ڈالتے تھے، ایڈوانس دماغ میں نہیں رہتا تھا، یا کسی کو قرض دے ڈالے تھے زکوٰۃ دیتے وقت یاد نہیں تھا، بعد میں یاد آ رہا ہے، تو وہ جو باقی جو بیلنس اگر زکوٰۃ رہے گی، یہ جو ایکسٹرا زکوٰۃ دیں گے اس سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔